بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ویسے تو اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار جنگجو اور ہیروز گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں بے مثال کام کیا ہے۔ ان کی شجاعت اور بہادری کے قصے ہمیشہ سنے اور سنائے جاتے رہیں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے سر فہرست 5 عظیم جنگجو اور اصلی ہیروز کے حیرت انگیز کارناموں کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے آج کی اس عظیم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں ضرور فرمایا کریں، کیونکہ آپ کی رائے سے ہی ہم اس کام کو زیادہ بہتر انداز میں آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ ہماری فہرست میں سب سے پہلے اصلی ہیروز میں سے صلاح الدین ایوبی ہیں۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی، اور اس فتح نے صلاح الدین ایوبی کو ایک عظیم ہیرو بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کے بیشتر حصوں کو فتح کیا اور انہیں ایک متحد سلطنت میں شامل کیا۔ اس سلطنت نے بحیرہ روم کے مشرقی ساحل کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں امن و امان اور خوشحالی کو قائم کیا۔ وہ اپنے منصفانہ فیصلوں اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے جانے جاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم سپاہی تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف کئی کامیاب جنگیں لڑیں۔ وہ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مانے جاتے تھے۔ انہوں نے مصر میں فاطمی سلطنت کا بھی خاتمہ کیا۔ انہوں نے یمن، حجاز اور دیار کو بھی فتح کیا۔ انہوں نے مصر اور شام میں کئی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے مقدس مقامات کی تعمیر نو بھی کی۔ ان کے بعد ہمارے پاس اللہ کی تلوار یعنی خالد بن ولید ہیں، جن کی عسکری مہمیں اسلام کی ابتدائی توسیع میں اہم تھیں۔ میدان جنگ میں خالد بن ولید کی بے مثال صلاحیت نے بے شمار فتوحات حاصل کیں، جس سے اسلامی تاریخ میں ان کا مقام مضبوط ہوا۔ خالد بن ولید ایک عظیم مسلمان سپہ سالار تھے، جنہوں نے اسلام کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری اور کارناموں کی وجہ سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ خالد بن ولید نے سن 629 میں مکہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، اور سن 630 میں حنین کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح دلوائی، اور خالد بن ولید نے ہی سن 633 میں یرموک کی جنگ میں بازنطینیوں کو زبردست شکست دی۔ خالد بن ولید نے عراق، شام اور ایران کے کئی حصوں کو فتح کیا۔ وہ اپنی تیز فوجی حکمت عملی اور بے مثال بہادری کی وجہ سے مانے جاتے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں پر ہمیشہ حاوی رہتے تھے، کوئی دشمن ان کو ہرا نہ سکا تھا۔ انہوں نے کئی ناممکن جنگوں کو فتح میں بدل دیا تھا۔ وہ اسلام کے لیے ایک عظیم اثاثہ تھے۔ خالد بن ولید کی بہادری اور کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک تحریک ہیں۔ اب ہم ایک اور اصلی اسلامی ہیرو کا ذکر کرتے ہیں، جن کا نام ہے طارق ابن زیاد، جن کی فتح اسپین اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ طارق بن زیاد کی بہادری اور حکمت عملی نے آنے والی صدیوں تک اسپین میں مسلم حکمرانوں کے قیام کی راہ کو ہموار کیا۔ طارق بن زیاد سن 711 میں اپنی فوج کے ساتھ جبل طارق سے بحر روم عبور کر کے اندلس میں پہنچے۔ انہوں نے شاہ راڈرک کی فوج کو شکست دی اور اندلس کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی فتح نے یورپ میں اسلام کے پھیلاؤ کا راستہ کھول دیا تھا۔ طارق بن زیاد ایک بہادر، جرری اور باصلاحیت جرنیل تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے لیے ایک مثالی قائد تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں سے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلام کے اصل جنگجو اور ہیروز کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نام سلطان محمود غزنوی کا بھی آتا ہے۔ ان کی فوجی مہمات نے بر صغیر کی تاریخ، ثقافت اور معاشرے پر گہرے
اور دیر پا اثرات مرتب کیے۔ سلطان محمود کے علم اور طاقت کی انتخ جستجو نے انہیں اپنے وقت کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایک عظیم مسلمان حکمران اور فاتح تھے۔ وہ غزنوی سلطنت کے بانی تھے۔ انہوں نے 17 سال یعنی سن 997 تا سن 1030 تک حکومت کی۔ وہ اپنی شجاعت، بہادری اور فتوحات کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور کئی ہندو راجوں کو شکست دی۔ سلطان محمود غزنوی نے غزنی کو ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز بنایا۔ انہوں نے اسلامی علوم اور ثقافت کو فروغ دیا اور ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیو کے 5ویں اور آخری اصلی ہیرو ہیں محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کہ جن کی سندھ میں فتوحات نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم سن 712 میں اپنے چچا اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے حکم پر سندھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دیبل، رول، ریرون اور ملتان جیسے اہم شہروں کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دی اور سندھ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ ان کی فتح نے ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ کا راستہ کھول دیا۔ محمد بن قاسم ایک بہادر، جرری اور باصلاحیت جرنیل تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے لیے ایک مثالی قائد بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں سے تاریخ میں اپنا نام روشن کر دیا۔ محمد بن قاسم کی فتح اسلامی تاریخ کے ایک اہم سنگ میل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ان کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں مزید فتوحات کے لیے راغب کیا۔ محمد بن قاسم کی بہادری اور کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک تحریک ہیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور مہارت نے انہیں ایک ایسا جرنیل بنا دیا کہ جسے کوئی شکست نہ دے سکا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ہمیشہ نظم و ضبط میں رکھا اور انہیں بہادری سے لڑنے کی ترغیب دی۔ محمد بن قاسم کی فتح نے سندھ اور ہندوستان کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے اسلامی تاریخ کے 5 بڑے جنگجو اور اصلی ہیروز کہ جن کی بہادری اور کارنامے آج تک ہمیں متاثر کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ ان 5 ہیروز میں سے آپ کا فیوریٹ ہیرو کون سا ہے کہ جس کے کارناموں سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید دلکش معلوماتی اسلامی تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔